اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک دیندار انسان ہی ایک کامیاب انسان ہوتا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 200 اور 201 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 اور 201۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس دنیا ہی میں دے دے، تو بس آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ اور انہی میں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے اور ہمیں عذاب النار، عذاب جہنم سے یا جہنم کی آگ سے بچا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دو ٹوک فیصلہ دے دیا ہے، اگر تم دنیا مانگو گے تو دنیا دیں گے، اگر آخرت مانگو گے آخرت دیں گے، اگر دونوں مانگو گے تو دونوں دیں گے۔ یہ ہماری کمظرفی ہے کہ ہم اللہ سے صرف دنیا مانگتے ہیں، اور یہ بھی ایک بے وقوفی ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ کچھ لوگ صرف آخرت مانگتے ہیں۔ جب اللہ دونوں چیزیں دینے کے لیے تیار ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی، تو پھر آپ دنیا دونوں چیزیں مانگیں۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ اب ہم شرماتے ہیں کہ اللہ ہمیں گاڑی چاہیے بڑی سی اچھی سی، وہ دیتے ہو، اللہ جنت میں ہوگا اڑتا ہوا قالین، اس میں بیٹھ جائیں گے، چھوڑو گاڑی واڑی کو۔ کیوں نہیں بھائی، اللہ جب دینے کے لیے تیار ہے آپ گاڑی مانگیں، گھر مانگیں، اچھے کھانے، لذیذ کھانے، عالیشان مکان، زرق برق لباس، جو چاہیے۔ ایک شادی بیاہ کی تقریب قریب آ رہی ہے، آپ اس کے لیے لباس مانگ لیں، ایک لباس نہیں اللہ کہیں سے انتظام کر دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی بادشاہت عطا کر دیتا ہے، اچھا یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح بادشاہت عطا کی۔ انہوں نے دعا کی تھی اللہ، اس وقت اس زمانے میں بادشاہوں کا بڑا رواج تھا، بڑے بڑے بادشاہ تھے، بڑے بڑے ان کے پاس خزانے تھے، بہت بڑے جسے کہتے ہیں کہ ملک تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہ دے کہ دوسرے دنگ رہ جائیں۔ تو آج بھی مادیت پرستی کا دور ہے، آج بھی جائیداد، گاڑیاں، مکانات، زمینیں، ان کا آپ بھی کہیں بھی لوگوں کے پاس بہت دنیا ہے، تو مجھے بھی دنیا، اور ایسی دنیا دے، اتنی دولت دے، اتنا پیسہ دے کہ لوگ حیران رہ جائیں۔ تو جس طرح سلیمان علیہ السلام نے مس یوز نہیں کیا، جب بھی کوئی کہتا تعریف کرتا تو وہ کیا کہتے تھے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، ہماری طرح نہیں کہ بھئی یہ برسوں لگے اس جائیداد کو، مکان کو کھڑا کرنے میں، بہت مشکل سے جسے کہتے ہیں کہ بینک بیلنس مینٹین ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ تو دنیا بھی مانگے اور دین بھی مانگے۔ کسی عالم دین کا غالباً یہ قول ہے کہ رسول سے قریب کے زمانے میں، جو قریب ترین زمانہ تھا، خود ان کا زمانہ اور اس کے بعد کا، اگر لوگوں کے پاس دنیا ہوتی تھی، پیسے کی ریل پیل ہوتی تھی، تو اس کا ایمان خطرے میں ہوتا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ لوگوں کے پاس اگر دنیا ہو، پیسے کی ریل پیل ہو، تو ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات اس پہ رکھی کہ مدارس میں یا علماء دین کو علم دین کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ہنر سیکھ لینا چاہیے کہ جو بوقت ضرورت کام آ سکے، کیونکہ جب آدمی پر محتاجی، فقیری، فقر و فاقہ غالب آتا ہے تو آدمی اسی چیز کو بیچتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا لوگ زیور بیچ دیتے ہیں، لوگ گاڑی بیچ دیتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں اگر کوئی مشکل وقت پڑتا ہے مثلا. تو آپ کے پاس جو ہوتا ہے تو وہی تو بیچتے ہیں آپ. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوا، صرف علم دین ہوا، تو آپ علم دین کو بیچ دیں گے، پھیلائیں گے نہیں، کیونکہ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے. آپ کو ممبر مل رہا ہے، آپ کو یہ ایک بات کہنے کے پیسے مل رہے ہیں. یہ جو ہمارے ٹی وی اینکرز بدنامی اسی وجہ سے ہیں کہ بولیاں لگتی ہیں کہ بھئی ایک جملہ کہہ دیے گا آپ دوران گفتگو، جس سے میرے اوپر لگا ہوا یہ دھبا صاف ہو جائے یا میری شخصیت تھوڑی سی مینٹین ہو جائے. تو علماء یا ڈاکٹرز یا انجینئر، جتنے بھی جو کامیاب جتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو اگر حصہ بقدر جثہ، اور سب سے بہتر دعا تو یہ ہے کہ اللہ مجھے اتنی دنیا دے دے کہ جس سے میرا ایمان محفوظ ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات دنیا نہ ہونے سے بھی ایمان خطرے میں پڑتا ہے. اکثر یہ جملے آپ سنتے ہیں کہ بھی ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہمیں کچھ نہیں دیتا. فلاں کو دیکھو، نہ حجاب، نہ داڑھی، نہ نماز، نہ روزے، کچھ بھی نہیں، اور اللہ نے کتنا بس یہی کفرانہ کفر پہ مبنی جملہ ہو گیا اور آپ کے اعمال حبط ہو گئے. فائدہ کیا ہوا آپ کے اتنا زیادہ تقویٰ جسے کہتے ہیں کمانے کا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ دنیا کمائے کہ دین کمائے، جبکہ ہم صلے کے اعتبار سے یہ فیصلہ کر چکے قرآن کی روشنی میں کہ ہمیں دنیا بھی چاہیے اور دین بھی چاہیے. تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کو دنیا بھی چاہیے اور دین بھی چاہیے تو وہ کیا کرے؟ اب لوگ کہتے ہیں بھئی دیکھیں، آپ کو دین چاہیے تو آپ مثلاً کاروبار، دنیا چاہیے، اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے، دنیا کمانی ہے، عزت، دولت، شہرت وغیرہ وغیرہ، تو آپ جو ہے مثلاً کاروبار کریں. آپ کو پیسہ کمانا ہے، آپ کو ہنر کمانا ہے، کچھ ایسی چیز جس سے آپ کی عزت و وقت میں اضافہ ہو، تو آپ ڈگریز لیں، آپ کو اسکل سیکھیں. عزت، دولت، شہرت وغیرہ، اس میں جو ہے اپنے آپ کو کمر کس کے اس کی دوڑ میں اپنے آپ کو شامل کریں تو پھر وہ آپ کو مل جائے گی. اچھا، دین کمانا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی دین کمانا ہے تو پھر دنیا سے آپ کو منہ پھیرنا ہوگا، دنیا سے جو ہے آپ کو الگ ہونا پڑے گا. اب لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ گھر میں بیٹھ جائیں، اب جو ہے وہ مرد کمانے کو نہ جائے اور عورت جو ہے وہ چولہا نہ جلائے، بس تسبیح لے کے آپ گھمائیں اور بس امن و سلوہ آپ کے پاس سے اتر جائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ کے جو حواری تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، جو من و سلوہ اترتا تھا اس کو وہ کھاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ موسیٰ کیا ہم سے بھی بہتر لوگ ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اور پھر روٹی کھاتے ہیں. بتائیں، ہم ہوں تو ہم کہیں گے ہم سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں، اور کیا ضرورت ہے کسب حلال کی 2 قدم دور ہی جانا پڑے، کیوں ہم کمائیں جب منو سلوہ اتر رہا ہے؟ نہیں، وہ شخص جو گھر کے لیے روٹی روزی کمانے کے لیے نکلتا ہے، واپس آتا ہے، بالکل ایسے جیسے فقر و فاقہ میں مبتلا لوگوں کے لیے کوئی اہتمام کرے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کسب حلال بجائے اس کے کہ آپ کے گھر میں منو سلوہ اترے. تو یا تو ہم اس دوڑ میں شامل ہو جائیں، یا لوگ کہتے ہیں دین کمانا ہے اس دوڑ میں شامل ہو جائیں. دونوں میں نہیں شامل ہو سکتے، 2 کشتی کے سوار نہیں شامل ہوتا. اچھا، کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن کا بظاہر مفہوم یہی ہوتا ہے کہ دنیا حاصل کرو گے تو آخرت ہاتھ سے جائے گی، آخرت حاصل کرو گے تو دین ہاتھ سے جائے گا. تو اس کا بھی مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ناتا توڑ کے بیٹھ جائیں. ایک شخص آیا، امام ششم صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام، کہ میں تو دیندار متقی مومن ہوں اور میں نے تو سنا ہے کہ جب تک آزمائش نہ آئے آپ مومن ہی نہیں ہوتے. تو امام نے کہا کہ کیا تو اس بات میں تیار نہیں کہ تیری آزمائش اللہ نے عافیت میں رکھی ہو، یعنی عزت، دولت، صحت، شہرت، منصب، اولاد، شریک حیات، ہر چیز بہتر ہے، بس اب اللہ تعالیٰ آپ کو سے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ یا بندی جو ہے میرا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں. اگر شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ھذا من فضل ربی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ان کو جہنم میں ڈالوں گا. یعنی دنیا میں دے تو دیا، دیکھنے کے لیے میرا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہیں. تو آپ اس طرح کی بھی آزمائش مانگ سکتے ہیں. آزمائش تو آگے رہے گی، چاہے فقر و فاقہ کی صورت میں ہو، بیماری کی صورت میں ہو، ذلت و رسوائی کی صورت میں ہو، کسی قید کی صورت میں ہو، موت کی صورت میں ہو، اور اچھائی کی صورت میں. اچھائی کا مطلب ہے کہ راحت کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، جائیداد اور دولت وغیرہ کی صورت میں ہو. تو آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ میری آزمائش اس میں رکھ دیں، یا ایسی آزمائش رکھ جس میں پورا اتروں، ختم بات. تو بہرحال اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ دنیا بھی مانگیں اور دین بھی مانگیں، دونوں چیزیں مانگیں. بلکہ
امام حسن علیہ السلام، اللہم صلی علی چار کلاسیفیکیشن بتائی ہے جس میں یہی بہترین کلاس ہے. میں نے انہوں نے یہ کہا کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یعنی فقر و فاقہ کا شکار ہوتے ہیں، مفہوم حدیث، اور دیندار بھی ہوتے ہیں. ایک جو ہوتے ہیں وہ فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتے اور دیندار ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو راحت و آسانی کا شکار ہوتے ہیں اور دیندار ہوتے ہیں. اور ایک بے دین ہوتے ہیں اور فقر و فاقہ کا شکار ہوتے ہیں. یعنی ایک کے پاس نہ دین ہے نہ دنیا ہے، ایک کے پاس دین اور دنیا دونوں ہے، اور باقی دوسرے لوگ. تو جو بہترین لوگ، امام نے کہا کہ وہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے پاس دنیا بھی ہے اور اخلاق یعنی دین بھی ہے. تو ہم یہ چیز جس کو خود امام حسن علیہ السلام نے ٹک کیا ہے کہ بھئی یہ بہترین لوگ ہیں، ہم اس میں اپنے آپ کو کیوں نہیں شامل کرنا چاہتے. تو بس موضوع اسی حوالے سے رکھا گیا ہے کہ بہترین انسان ہی یا بہترین یا دیندار انسان ہی کامیاب انسان ہوتا ہے. تو اگر آپ دیندار بن جائیں گے، اگر آپ بہترین انسان بن جائیں گے تو دنیا خود بخود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی. اور کوشش بہرحال کرنی پڑے گی، یہ نہیں کہ دنیا خود بخود آپ کے قدموں میں آ جائے گی. ایک وظیفہ پڑھا نہیں، اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑے گی، لیکن دونوں چیزیں مل جائیں گی. اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اگر ہم دین کی طرف گئے تو یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. خواتین کو حجاب سے ڈرایا جاتا ہے، حجاب کرو گی تو اچھے رشتے نہیں آئیں گے، اچھے لوگ نہیں ملیں گے. مردوں کو داڑھی اور نماز اور اس سے ڈرایا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ سب کریں گے، اپنے گیٹ اپ بنائیں گے تو پھر آپ کو جو ہے لوگ جو ہے ہائر نہیں کریں گے، آپ اچھی جاب نہیں کر سکتے وغیرہ. تو سب سے پہلے تو ہم تعریف کی طرف چلتے ہیں کہ انسان کیا ہے، بہترین انسان یا اچھا انسان جسے کہتے ہیں. تو پہلے انسان کیا ہے. انسان عربی کے لفظ انس یا انس سے نکلا ہے، یا انس کہہ لیجئے. یعنی انس یعنی الفت، محبت، جس کے اندر محبت کا جذبہ ہو. اگر ہم لیٹن ڈکشنری کی طرف جائیں تو ہیومینس، ہیومن کہتے ہیں نا، ہیومینس کا مطلب ہوتا ہے کائنڈنیس، کائنڈ پرسن. اور اگر ہم بایولوجی کی طرف چلے جائیں تو ہومو سیپین، اے مین ود دا وزڈم، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اگر ہم جنرلی ایک ایکسیپٹیبل اور آسان سی ڈیفینیشن سامنے رکھیں تو وہ یہ ہے کہ ایسی مخلوق کہ جس کے پاس عقل، جذبات اور ارتقاء ہوں. عقل یعنی وزڈم، جذبات ایموشنز، ارتقاء یعنی ایوولوشن. عقل آپ کو معلوم ہے کہ اس کو آئی کیو سے میجر کیا جاتا ہے. آپ کی آئی کیو کتنی ہے اس پتہ چل جائے گا آپ کے پاس عقل کتنی ہے. جذبات، احساسات کے لیے بھی ایک پیرامیٹر آ گیا جس کو ہم کہتے ہیں ای کیو، ایموشنل انٹیلیجنٹ کوشنٹ، کہ جس سے آپ کے جذبات. اور آج کل یہ دنیا ثابت کر چکی ہے کہ جذبات بھی ضروری ہیں دنیا میں آگے نکلنے کے لیے. پہلے ہم کہتے تھے بھائی عقل ضروری ہے، عقل ہوگی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. کہتے ہیں نہیں، پہلے کہتے تھے کہ بھائی جذبات ضروری نہیں ہے، کہتے اب کہتے ہیں نہیں، جذبات بھی، جذباتی ہونا بھی ضروری ہے، پھر آپ نکلیں گے. بے قدر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام. ابھی کہ عقل پریشان ہے کہ یہ کیسے عشق کود پڑا، وہ جذبات کا شکار ہو کے کود پڑا. اگر کربلا والے عقل لڑاتے تو کربلا میں قربانیاں اتنا بڑا معرکہ نہیں پیش آتا. وہ جذبات تھے نا کہ بھئی ہم تیار ہیں، آپ چراغ بجھا دیں. پھر بھی لوگ تو یہ کرتے بھئی پاگل پنے کا سودا ہے، کتنی ٹیمپٹیشنز، کتنی آفرز پیشکش تھیں لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا. تو جذبات، عقل اور ارتقاء کی بنیاد پہ، ارتقاء یعنی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا. ہر آدمی چاہتا ہے، بچہ، بڑا، بوڑھا، عورت، مرد، جاہل، علم، ہر چاہتا ہے کہ مجھ میں بہتری آئے، ڈے بائی ڈے کوئی امپروومنٹ آئے. اس لیے دنیا میں بہت سارے کام کرتا ہے، ہنر سیکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، لوگوں میں بیٹھتا ہے. یہ ڈیفینیشن آپ کی انسان کے حوالے سے ہو گئی. اب آ جائیں کامیابی کسے کہتے ہیں. کامیابی کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ہر آدمی کے پاس کامیابی کی اپنی ڈیفینیشن ہے. جس کو جو چیز چاہیے وہ حاصل کر کے کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. عزت، اگر دنیاوی پیرامیٹرز اگر ہم لیں، عزت، دولت، شہرت، منصب، علم، ہنر، حکومت، کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں ہو کہ بھئی یہ مجھے مل جائے. ایک آدمی کہتا ہے میں اچھا کرکٹر بن جاؤں مثلا، اچھا سیاستدان بن جاؤں، اچھا سیلیبریٹی بن جاؤں مثلا، اینکر بن جاؤں، کوئی گلوکار، کوئی فنکار. گناہوں اور نیکوکاروں دونوں کے حوالے سے دیکھیں، ہر شخص
اپنی اپنی فیلڈ میں کچھ کرنا چاہ رہا ہے، چاہے برائی میں کرنا چاہ رہا ہو یار، بلکہ اسی کو کامیابی. لیکن قرآن کی زبان میں ہم دیکھیں تو قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لے. اس میں بھی ایوولوشن ہے، اس میں بھی بتدریج ایک پروگریس ہے، ایک امپروومنٹ ہے، اور ہر آدمی ڈیلی بیسس پہ اپنی اندر ایک امپروومنٹ چاہتا ہے کہ میں اپنے اندر امپروومنٹ لاؤں. یہ ڈیفینیشنز ہو گئی. اہمیت، انسان ہونے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، اب آپ کو پروف کرنا ہے، ثابت کرنا ہے کہ میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں. مثلا کوئی شاعر ہے اور وہ شاعری کرنا بند کر دے تو ہم اس سے یہ کہیں گے آپ نے شاعری کرنا کیوں بند کیا، آپ شاعری کریں. یا جسے کہتے ہیں کہ کوئی پلیئر ہے وہ نہیں کھیلتا تو ہم کہیں گے آپ کیوں نہیں کھیل رہے، آپ تو پلیئر ہیں، آپ کو کھیلنا چاہیے. سیاستداں ہیں، سیاست نہ کرے. تو اشرف المخلوقات میں مخلوقات جو لوگ شامل ہیں، ہم اور آپ، ان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پروف کریں اپنے آپ کو کہ میں اشرف ہوں. اب اشرف کس بنیاد پہ؟ عقل کی بنیاد پر. اب اشرف کس بنیاد پر ہیں؟ ہم جذبات کی بنیاد پر. اشرف کس بنیاد پر ہیں؟ ہم ارتقاء، ایوولوشن، پروگریس کی بنیاد پر. تو ان تینوں چیزوں کو ثابت کرنا ہے کہ میں عقل مند ہوں. کسی بھی شخص کو آپ کہہ دیں کہ تم احمق ہو، وہ چراغ پہ ہو جائے گا. کسی بھی شخص کو آپ کہہ دیں کہ تم تو جو ہے وہ پتھر دل ہو، وہ ناراض ہو جائے گا. کسی کو آپ کہہ دیں کہ تم ابھی تک اسی کلاس میں ہو، ممکن ہی نہیں کہ کوئی یہ کہے میں اگلے سال، چاہے وہ نہ بھی پڑھے، وہ کہے گا نہیں میں اگلے سال نئی کلاس میں جاؤں گا. امپروومنٹ چاہتا ہے وہ. تو یہ عقل اس کی گواہی دیتی ہے کہ اگر آپ اشرف المخلوقات ہیں تو آپ کو اس اشرفیت کو نبھانا ہے، پروو کرنا ہے کہ میں انسان ہوں، اور بہتر، اور انسان میں جو کوالٹیز ہوتی ہیں اس کو فلفل کرنا ہے، اپنے اندر اجاگر کرنا ہے. انسان بن گئے تو پھر بہترین انسان بھی بن جائیں گے آپ. انسان کی ریکوائرمنٹ، آپ جب کہتے ہیں میڈیکل میں چلے گئے بس اب تم ڈاکٹر ہی بن کے نکلو گے. اب اچھا برا، اے گریڈ کا ڈاکٹر، بی گریڈ، یہ تو انٹر کی کہانی تھی. میٹرک میں ہم پوچھتے تھے اے گریڈ آیا، بی گریڈ آیا، بس اب انجینئرنگ کالج میں چلیں گے بس اب تم انجینئر بن کے ہی نکلو گے. تو آپ انسان ہیں تو آپ کو انسان ثابت کرنا ہے، اور جب آپ انسان اپنے آپ کو ثابت کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. کامیابی ہم نے بتا دی کہ کیوں امپورٹنٹ ہے. کامیابی اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ بھائی ماشاء اللہ آپ نے تو گھر لے لیا، ماشاء اللہ آپ کے پاس گاڑی آ گئی، ماشاء اللہ آپ کے پاس نئے ماڈل کا جو ہے وہ موبائل ہے، ماشاء اللہ آپ کے پاس یہ عزت دولت، ماشاء اللہ آپ کی پروموشن ہو گئی، آپ اکاؤنٹنٹ سے مینیجر بن گئے مثلا، ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ ڈگری آپ نے لے لی، آپ کی گریجویشن ہو گئی. تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میری امپروومنٹ کی کوئی بات کرے، چاہے وہ کاروباری شخص ہو، وہ پیسوں کی بنیاد پر کہے گا میرا اتنا بینک بیلنس ہو گیا، میں جو ہوں اتنی جائیداد کا مالک مل گیا. اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اے گریڈ، بی گریڈ، ڈگریز کی بات کرے گا. عورت ہے تو وہ اپنے گھر میں سگڑھاپے کی، کھانے پکانے کی، یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت خوش ہو گیا اور اس کی تعریف کی جائے. تو یہ ہر انسان چاہتا ہے اس کی جو ہے وہ امپروومنٹ ہو، کامیابی ملے. اور پھر آخرت کے لیے جو ہے وہ تو بدرجہ اولا انسان چاہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچوں اور جنت کا پروانہ مجھے ملے. اور اگر کوئی مجھے دیکھ کے یہ کہہ سکتا ہے ماشاء اللہ آپ کو دیکھ کے خدا یاد آ جاتا ہے، ماشاء اللہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ آپ جو ہیں وہ ہمیں تو امید ہے جنت میں جائیں گے، ہمارے لیے بھی ذرا دعا کیا کریں، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے. کیوں؟ آپ کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے. تو یہ ہے اہمیت اپنے آپ کو انسان پروف کرنے کی کہ میں انسان ہوں اور کامیاب. کوئی بھی آپ کو ناکام کہہ دے، چاہے وہ اسکول کے حوالے سے ناکامی ہو، مثلا آپ فیل ہو گئے، یا آپ کے کردار کے حوالے سے کوئی ناکامی ہو، بھائی تم نے یہ غلطی کیسے کر دی، تم اس کے جھانسے میں بھائی کیسے آ گئے، تم کیسے دھوکے میں آ گئے، تم نے جو ہے کس طرح اس سے بدتمیزی سے بات کی، تم تو بہت اچھے آدمی ہو. تو یہ آپ کی ناکامی ہے. آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کیوں اس طرح کیا، اور میں اخلاقی حوالے سے یا اخلاق کے پیپر میں کیوں فیل ہو گیا مثلا. تو یہ ایک اہم امر ہے جسے کہتے ہیں. اور دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین آیت نمبر 40، سورہ یاسین قرآن کا 36واں سورہ ہے، چیپٹر 36 ورس نمبر 40 میں فرماتا ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي، شمس سورج کو سزاوار نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور رات دن سے پہلے نہیں آ سکتی، اور تمام کے تمام یعنی چیزیں اپنے اپنے مدار میں وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. تو جب چاند، ستارے، سورج، سیارے، آسمان، زمین، پتھر، صحرا، دریا، سب اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا وظیفہ ادا کر رہے ہیں، تو وائی ناٹ
انسان کیوں نہیں کر رہا؟ یہ انسان ہی ہے کہ ایسا بدتمیز جسے کہتے ہیں کہ انسان ہے، یا کیا کہہ لیجئے کہ وہ کبھی کبھی ہٹ جاتا ہے، گمراہی کے شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جانور ہمیشہ جانور رہتا ہے، پودا ہمیشہ پودا رہتا ہے۔ ٹماٹر کے پودے میں آلو نہیں آ سکتے کبھی، یا آپ لومڑی کو کہیں کہ بھئی تم اپنے آپ کو امپروو کرو، شیر کی طرح بہادر بنو، تو وہ کہیں بھئی میں لومڑی ہوں، میں تو مجھے آپ لومڑی رہنے دیں۔ بکری کو کہیں بھئی آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، آپ ذرا جو ہے وہ بھیڑیے کی طرح حملہ کیا کریں، یا ہرن کو آپ کہیں بھئی آپ مور کی طرح خوبصورت بن جائیں، ٹھیک ہے آپ ہیں لیکن مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے، آپ مور بنیں۔ یہ انسان ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اپنے آپ کو امپروو کرو، تم جو ہے بالکل حیوان بن گئے ہو آج کل، جو ہے وہ گھر میں آتے ہو تو لگتا ہے پتہ نہیں کوئی جانور گھسایا ہے، یہ چیزیں یہاں پھینکی، یہ چیزیں وہاں پھینکی، ذرا تمیز سے منہ دھو کر آؤ، بالکل جسے کہتے ہیں کہ چڑیل لگ رہی ہو تم اس وقت جو۔ تو ہم کہتے ہیں نا کبھی جن بنا دیا، کبھی بھوت بنا دیا، کبھی چڑیل بنا دیا، کبھی جانور، کبھی لومڑی، کسی نہ کسی تو تشبیہ، لیکن اچھی تشبیہ دی جائے کہ ماشاء اللہ بھائی تم تو شیر کی طرح بہادر ہو گئے ہو۔ ہاں بہادری سے ملایا جائے لومڑی کی طرح چالاک ہو گئے، ہاں چالاکی سے ملایا جائے کہ صفت سے ہم قبول کر لیتے ہیں، لیکن کوئی انسان چاہتا نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تم جو ہے وہ نیچے چلے گئے ہو۔ عقل کا تعلق فرشتوں سے ہے، یعنی فرشتوں میں عقل ہے۔ جذبات کا تعلق جانوروں سے، جذبات کا مطلب ہے شہوت، خواہش۔ تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی، اگر انسان کی عقل اس کی شہوت میں غالب ہے تو وہ ملائکہ سے افضل ہے، اگر اس کی شہوت خواہش اس کی عقل میں غالب ہے تو وہ جانور سے بدتر ہے۔ کیوں کہ ملائکہ کو عقل نہیں گئی، شہوت نہیں، یعنی خواہش نہیں ان کے اندر، اور حیوانات کو خواہش شہوت دی گئی، عقل نہیں۔ تو آپ کے اندر دونوں چیزیں جمع ہیں، یعنی بالقوہ آپ دونوں بن سکتے ہیں، جانور بھی بن سکتے ہیں، جانور کی طرف بھی آپ راستہ ہے اور فرشتوں کی طرف بھی راستہ ہے، لیکن اگر آپ فرشتوں کی طرح بن گئے تو آپ کا ڈیزگنیشن فرشتے نہیں، فرشتے سے افضل ہوگا، کیونکہ فرشتوں کے پاس خواہش، جوش، جذبہ یا شہوت، یا جسے کہتے ہیں کہ غلط کام کی ترغیب نہیں ہوتی، ان کا گناہ کرنے کا جی نہیں چاہتا۔ اور جانور کی ہم بات کریں تو اگر ہم شہوت، جو جانوروں کا جذبہ ہے کہ جہاں چاہا جو چاہا کیا، کھایا پیا، اس کو دھکیلا، اس کو لات ماری اور اس کو سینگ ماری، اگر یہ ہے تو بھی ہم جانور سے کمتر ہیں۔ کیوں کمتر ہیں؟ کہ اللہ نے ہمیں عقل دی تھی، اس کو کیوں نہیں استعمال کیا آپ نے؟ جانور کو چلے نہیں دی تو وہ جانور ہی رہے گا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بے عقلی کا کام کرے کہتے ہیں تم جانور ہو گئے ہو، تم بالکل تم وحشی ہو گئے، تم درندے ہو گئے ہو، اور کوئی اچھا کام کرے کہتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ فرشتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم فرشتوں سے افضل ہیں اگر عقل غالب آتی ہے شہوت پہ، ہم جانوروں سے بدتر ہیں اگر شہوت غالب آتی ہے عقل پہ۔ ٹھیک، اچھا اب اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیجئے، انسان اور باقی چیزوں میں جو اگر ہم کمپیریزن کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا ایھا الناس 300 سے زیادہ مرتبہ کہا ہے، اور یا ایھا المسلمون 49 ٹائمز، یعنی 40 سے زیادہ۔ تو مخاطب اللہ کا پھر بھی انسان زیادہ ہے بنسبت مسلمان کے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی آواز پہ جس نے لبیک کہا وہ مسلمان بن جاتا ہے، سلامہ یسلم و تسلیم و رضا، یہی اسلام ہے، یہی مسلمان ہے۔ تو یہ بھی ضروری ہے۔ تو انسان بننا ضروری ہے، انسان کے لیے عقل، جذبات اور ترقی ضروری ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر آپ اچھے انسان بن جاتے ہیں تو آپ خود بخود کامیاب انسان بھی بن جائیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اگر آپ دیندار انسان بن جاتے ہیں آپ خود بخود کامیاب انسان بھی بن جائیں گے۔ یہاں دیندار انسان اور بہترین انسان ایک ہی چیز ہے، کیونکہ اسلام آپ کو بہترین انسان بنانے ہی کے لیے تو آیا ہے کہ تم تمام لوگوں سے بہتر انسان بن جاؤ۔ لوگ انسان تو ہیں لیکن انسانیت کے نام پر دھبا ہیں، بظاہر ہاتھ پیر آنکھ ناک کان رکھتے ہیں لیکن وہ حیوان ہیں بیسیکلی۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ تم بہترین انسان بن جاؤ اور انسانیت کے جو معیارات ہیں ان پر اتر جاؤ، جو اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی تزکیہ نفس کر لو۔ تو اب آئیے میں آپ کے سامنے چند خصوصیات، فیچرز رکھ رہا ہوں کہ جو انسان ہونے کے لیے ضروری ہیں، بہترین انسان ہونے کے لیے یا دیندار انسان ہونے کے لیے، اور خود بخود ان صفات کو اپنا کر آپ کامیاب انسان بھی بن جائیں گے۔ یعنی یہ دو الگ الگ ڈپارٹمنٹ نہیں ہیں۔ یعنی مثلا آپ کہیں کہ بھئی میں کامیاب بزنس مین بننا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے، میں IBA میں ایڈمیشن لیتا ہوں، میں جو ہوں
کسی بزنس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیتا ہوں اور پھر وہ بزنس سیکھتا ہوں اور کر لیتا ہوں، لیکن میں اچھا انسان نہیں بننا چاہتا، میں صرف بزنس مین بننا چاہتا ہوں. تو کیا آپ اچھے بزنس مین بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے. یا آپ کہتے ہیں میں اچھا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے میں ڈی ایم سی میں یا آخان میں یا ایس ایم سی میں یا دوسرے کالجز میں ایڈمیشن لے لیتا ہوں. باقی رہی بات انسان بننے کی، تو وہ تو میرا بزنس ہے، نن آف مائی بزنس، ناٹ مائی کپ آف ٹی، تو لیو اٹ، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو کیا آپ اچھے ڈاکٹر بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے، کبھی نہیں بنیں گے. حتیٰ کہ انجینئر، حتیٰ کہ آئی ٹی پروفیشنل، کوئی بھی شخص اپنی فیلڈ میں جب تک وہ انسان بننے کی شرط پوری نہیں کرتا، اپنی اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہوگا. اس کی بہترین مثال میں آپ کو امریکہ، اسرائیل یا دیگر ممالک جنہوں نے بہترین ڈاکٹرز، انجینئر، بزنس مین تو پیدا کر دیے ہیں. جیسے امریکہ میں جتنے بزنس مین ہیں اتنے پوری دنیا میں نہیں ہیں، بلکہ امریکہ میں موجود جو بزنس مین ہیں ان کی دولت کو اگر ہم حساب لگائیں تو وہ پوری دولت کا جسے کہتے ہیں 70% سے زیادہ بنتی ہے. لیکن کیا اسی ملک نے پوری دنیا میں پریشانیاں نہیں کھڑی کی؟ اسی ملک نے پوری دنیا میں جنگ و جدل، افلاس، غربت، پریشانیاں اور دیگر مسائل نہیں کھڑے کیے؟ تو کیوں انہوں نے انسانیت پہ نہیں کام کیا؟ گاندھی جی نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ فرنگیوں نے ہر چیز پہ تو کام کیا، اپنے اوپر کام نہیں کیا. چنانچہ سائنس میں ترقی تو کر لی، لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کے ہاتھ میں، بندر کے ہاتھ میں ناریل، کبھی وہ اپنا سر پھوڑتا ہے، کبھی دوسرے کا سر پھوڑتا ہے. تو آپ ایٹم بم بنا لیں، آپ ویپنز بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں، آپ کی انسانیت آپ کو کہے گی کہ بھئی اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، جبکہ آپ کے اندر کا جو ہے وہ حیوان کہے گا کہ نہیں بھئی میں تو اس کو استعمال کر کے دنیا پہ غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. اب آئیے ان صفات کی طرف جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے دیندار بہترین انسان کے اندر ہونی چاہیے یہ صفات، اور انہی صفات کو استعمال کرتے ہوئے آپ نیک انسان، کامیاب انسان بن سکتے ہیں. جو ایک ہیڈ ایک ہے لوگوں کا پرابلم ہے کہ ہم کامیاب کیسے ہوں، ہم کوئی بھی فیلڈ میں ہوں، ہم خاتون خانہ ہی کیوں نہ ہوں، ہم کامیاب کیسے ہوں، ہم ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں. حالانکہ ہر فیلڈ کی الگ ٹیکٹکس، ٹرمینالوجیز، اسٹریٹجیز، حکمت عملی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اچھے انسان بن جائیں گے تو انشاءاللہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کبھی بزنس مین کے لیے یہ رول ہے، ڈاکٹرز کے لیے یہ رول ہے، خاتون خانہ نہیں. تمام لوگ وہ رولز استعمال کریں جو 10 کے 10 رولز ہم بتانے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ خود بخود آپ اپنی اپنی فیلڈ میں، الگ سے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود اپنی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جائیں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. پہلی خصوصیت جو ایک بہترین انسان میں ہونی چاہیے، جو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی، وہ ہے ہمدردی. ہمدردی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمدردی کے لیے. ایک تو انگلش میں لفظ ہوتا ہے سمپیتھی، ایک لفظ ہوتا ہے ایمپیتھی، شاید آپ نے سنا ہو، EMPATHY، ایمپیتھی. ہمدردی تو یہ کہ بھئی غریب نظر آیا، بھوکا نظر آیا، پریشان حال نظر آیا، آپ نے اس کی مدد کر دی. ایمپیتھی یہ ہے کہ آپ اس کی فیلنگز کو فیل کریں، جسے کہتے ہیں نا کہ ٹو پٹ یور فٹ ان somebody's shoes. آپ کسی کے جوتے میں اپنا پیر رکھیں گے تو پتہ چلے گا جوتا کہاں سے کاٹ رہا ہے، کیسے کاٹ رہا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے. یہ اگر آپ میں آ جائے، اور اس کی بھی خیر کوگنیٹو ہے اور ایموشنل ہے اور دوسری وہ ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی بجائے جب تک آپ کو خود اس سچویشن سے نہ گزرنا پڑے یا نقصان سے نہ گزرنا پڑے یا اس جیسے حال سے نہ گزرنا پڑے، اس وقت تک آپ اس کی فیلنگز کو درک نہیں کر سکتے. مثلا ایک بزنس مین ہے، وہ نہ آنے پہ تنخواہ کاٹ لیتا ہے، چھٹی کرنے پہ مائنس اٹینڈنس اور انیفیشنسی پہ وہ پیسے کم کر دیتا ہے. اب اس کی آدھی تنخواہ، مثلا وہ 15 دن نہیں آیا بیماری کی وجہ سے، آدھی تنخواہ دے رہا ہے، اب اس کی اس پہ کیا گزری ہوگی. لیکن بزنس مین، اونر، سیٹ، باس کو نہیں پتہ. جب اس باس کو لاس ہوتا ہے 10 لاکھ کا، مثلا 20 لاکھ کا پروفٹ تھا، اس کا 10 لاکھ کا لاس ہوتا ہے، تب اس کو احساس ہوتا ہے یہ کیا کیا، یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ. کہتے ہیں کہ بچہ سڑک پہ کھڑا ہوا تھا، اس نے آنے والی گاڑی کو پتھر مارا، اس پہ ڈینٹ پڑا، وہ غصے میں آدمی اترا مارنے کے لیے، تو بچے نے اشارہ کیا ایک طرف، تو وہ پریشانی ہے کیا کہہ رہا ہے، تو وہ جہاں اس نے اشارہ کیا تھا وہاں جانے لگا، تو وہ گھر تھا، گھر چھوٹا سا، اس کا باپ جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا تھا بچے کا. تو اس نے کہا یہ میرا باپ بیمار ہے، کوئی گاڑی رکی نہیں رہی تھی، میں کیا کروں. تو اس کو ہاسپٹل لے کے گیا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا. اس نے کہا پتھر تم نے کیوں مارا روکنے کے لیے؟ کہنے میں تو
کب سے کھڑا ہوا ہوں، ہاتھ دے رہا ہوں، ہاتھ ہلا رہا ہوں، روک رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، کوئی روک ہی نہیں رہا. تو اس کا طریقہ یہی ہے کسی کا میں نقصان کر دوں، نقصان ہوگا تو وہ اترے گا غصے میں. تو میں نے اس لیے ابھی گاڑی کو پتھر مارا. جب تک انسان کا نقصان نہ ہو. ایک دیکھیے ہوتی ہے سیلفش اپروچ، ایک ہوتی ہے سیلف لیس اپروچ. سیلفش اپروچ یہ کہ بس میں، میرا کام، میرا پروفٹ، میرا فائدہ. اور ایک سیلف لیس یہ ہوتی ہے کہ نہیں، میرا بھی اور دوسرے کا بھی. تو اگر آپ دنیاوی انسان ہیں، سیلفش انسان ہیں، تو آپ کی اپروچ کیسے ہوگی؟ مثلا ایک باس نے مرسیڈیز گاڑی خریدی تو اس کے امپلائی نے، ملازم نے کہا ماشاءاللہ زبردست بھائی، آپ تو مرسیڈیز کے اونر بن گئے. کہیں گے فکر نہ کرو، تم اسی طرح 1 سال اور محنت کرو، میرے پاس 2 مرسیڈیز ہوں گی. اب وہ بیچارہ اپنا منہ تک لٹکا کے رہ گیا. مطلب اس کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ تم محنت کرو، تمہارے پاس بھی ہوگی، یہ کہنا چاہیے تھا. اچھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ممکن نہ ہو. ہم نے خود سنا ہے کراچی میں اسلامیات کے ایک ٹیچر نے کریش کورس کروایا، اور کریش کورس کروا کے کہا کہ یہ 2 دن کا کریش کورس ہے، 500 لیٹ سے 1000 اسٹوڈنٹس آئیں گے، ہر ایک سے میں 1,000 لوں گا، اور میرے اتنے لاکھ بن جائیں گے، اور میں کیا کروں گا، میں سمر ویکیشن امریکہ میں گزاروں گا. اور پھر وہ وہاں جاتا ہے، اپنی فیس بک پہ پوسٹ ڈالتا ہے، دیکھیں آپ کا جو کریش کورس کروایا تھا میں اس وقت امریکہ میں انجوائے کر رہا ہوں. اس کو یہ فکر نہیں کہ جو کریش کورس کروایا تھا اس سے کیا رزلٹ نکلا، کتنے لوگ کامیاب ہوئے یا پاس ہوئے. یہی کہ اس شہر کے، جسے کہتے ہیں کہ اسلامیت کے ایک ٹیچر کی جسے کہتے ہیں داستان ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جو آس پاس خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کی فیلنگز کو اپنی فیلنگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا. جو امپلائی تھا وہ کیا سوچ رہا تھا کہ باس کے پاس مرسیڈیز ہے، میرے پاس ایک چھوٹی موٹی اگر آلٹو ہو جائے تو کیا بات ہے. وہ کہہ دیتا کہ ہاں تمہارے لیے بھی میں ایک گاڑی کا بندوبست کر دوں گا، تم ذرا محنت کرو. ایک کمپنی میں ایک مینیجر تھا، اس کو ٹارگیٹ دیا کہ بھائی آپ نے اگر 20,000 کر لیے تو آپ کو، آپ کی ٹیم کو یہ بونس ملے گا، گاڑی ملے گی وغیرہ وغیرہ. تو جب اس نے ٹارگیٹ اچیو کر لیا، اس کو بتایا کہ آپ کا جو اسسٹنٹ ہے اس کو بھی گاڑی مل جاتی ہے اگر آپ 25,000 کا ٹارگیٹ اچیو کر لیتے. تو اس نے فوراً اپنی ٹیم کو بلایا، بٹھایا، کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو 20,000 کا پتہ تھا، اور مجھے گاڑی مل گئی، آپ کو بونس مل گئے، اور میرے اسسٹنٹ کو نہیں ملے، اور صرف 5,000 اور ہمیں اور کرنے. آپ تیار ہیں؟ کہیں گے سر کل سیٹرڈے ہے، پرسوں سنڈے ہے، اور ترسوں 1 تاریخ ہے 2 مہینے کی. کہیں آپ لوگ سیٹرڈے سنڈے کو آ جائیں. یہ اسی شہر کی میں ایک داستان، ٹرو اسٹوری سنا رہا ہوں. آپ سیٹرڈے سنڈے آ جائیں، ہم یہ 5,000 انشاءاللہ پوری جان مار کے کریں گے. میں چاہتا ہوں میرا اسسٹنٹ بھی، اس کے پاس بھی گاڑی آ جائے، میرے پاس تو ہے، اور آپ لوگوں کو بھی اچھے بونس مل جائیں. اب اسے پوری ٹیم کو بلایا اور انہوں نے محنت کی، 2 دن میں 5,000 انہوں نے ہٹ کر لیے اور اس کو گاڑی مل گئی. مینیجر کو فون آیا باس کی طرف سے کہ بھائی آپ کے لیے بڑی گاڑی کا انتظام کر دیا ہم نے. تو مینیجر نے کہا بھائی کیوں، وہ تو 30,000 کا ٹارگیٹ ہے. کہیں گے نہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ نے صرف اپنے اسسٹنٹ کو گاڑی دلانے کے لیے سیٹرڈے سنڈے خود بھی آئے، اپنی ٹیم کو بھی بلایا کہ اس کو بھی مل جائے تو کیا اچھی بات ہوگی. میرے اسسٹنٹ کو سے بہت بڑی محنت کی ہے، تو ہم اس ہمدرد کی وجہ سے آپ کا ٹارگیٹ جو 30 تھا اس کو ہم نے 25 کر دیا. اس پوری گفتگو یعنی ایمپیتھی، ہمدردی، سمپیتھی کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتے جب تک تم دوسروں کے لیے وہ چیز نہ پسند کرو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ منیمم کرائٹیریا ہے. میکسیمم تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے نہیں کرتے، یعنی زیادہ دے دو. روٹی کو دینے والا قصہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو فیلنگ دوسرے کی ہے وہ اپنے لیے اپنے ذہن میں لاؤ اور دیکھو. دیکھیں یہاں پہ جو اس کی جو فیلنگ تھی وہ اس حدیث کے مطابق تھی، اس کا جو عمل تھا مینیجر کا اس حدیث کے مطابق تھا. وہ ایک اچھا انسان بنا، وہ ایک دیندار انسان بنا، اور دیکھیں اس نے دنیا بھی حاصل کر لی بیٹھے بیٹھائے. اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ مجھے بڑی گاڑی ملے گی میرے اسسٹنٹ کو اگر میں نے چھوٹی گاڑی دلا دی. دوسری چیز جو اسلام ہمیں دعوت دیتا ہے ایک اچھا انسان بننے کے لیے، دیندار انسان بننے کے لیے، اجتماعیت، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ٹیم ورک. اب کہ آپ کے اندر اگر ٹیم ورک ہوگا تو زیادہ ترقی ہوگی. اگر انڈیویجول، ابھی فٹ بال کے جو ہے وہ میچز چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 11 لوگ ہوتے ہیں. کیا ایک آدمی گول مارتا تو ایک ہی ہے جس کی واہ واہ ہوتی ہے، لیکن 11 لوگوں کے پاس سے وہ فٹ بال موو ہو کے اس کے پاس پہنچتی ہے اور وہ اپروپریٹ پوزیشن لے کے گول اسکور کرتا ہے. تو ٹیم ورک کو ای کامرس 2017 میں میرے خیال میں
ایک صاحب یہاں پر لے کر آئے اور وہ بتا رہے تھے جب میں یہاں پر آیا، میں باہر تھا تو ای کامرس میں یوز کرتا تھا، یہاں پہ آ کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگ ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں کراچی میں، پاکستان میں۔ یہ صرف لڑکیوں کے رشتوں کے حوالے سے نہیں کہ لوگ چھپا کے رکھتے ہیں، خیر یہ بھی ایک حدیث ہے کہ آپ اپنے ارادوں کو چھپا کر ان کو تکمیل تک پہنچائیں، وہ حاسدین کے حوالے سے ہے، دشمنوں کے حوالے سے ہے، لیکن مشورہ کرنے کو تو کہا گیا ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان سے مشورہ کریں، یا جو آپ کے مخلص لوگ ہیں، دوست ہیں، ان کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ بھی میں کر رہا ہوں، تم بھی کر لو۔ تو ان صاحب نے 2017 میں آ کے لوگوں کو بتایا، لوگ کہنے لگے بھئی یہ تو اسکیمر ہے، یہ تو دھوکے باز ہے، یہ تو لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم ای کامرس انٹروڈیوس ہوا تھا۔ آج وہ کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا نمبر 1 ٹائکون جسے کہتے ہیں نا کہ نام ہے۔ اپنی تقریروں میں نہج البلاغہ اور مولا علی کے خطبات ان کے آفس میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ جا کے کہیں کہ یہ کون مولا علی کو اس طرح پروموٹ کر رہا ہے۔ بزنس فیلڈ میں ان کی جو گفتگو، خود میں نے ایک دفعہ 2.5 گھنٹے کا ان کا ایک لیکچر تھا، میں نے آدھے گھنٹے تک سنا کہ وہ صرف مولا علی، چھٹے امام، چوتھے امام، اسی کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک شخص نے ان کو نیچے لکھا کہ سر پلیز کم ٹو دا پوائنٹ، کوئی ہوگا دشمن اہل بیت، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو صاحب جنہوں نے لکھا ہے کم ٹو دا پوائنٹ، ان کو باہر نکالیں، مجھے بے صبرے لوگ نہیں چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی دوسروں کا سوچے گا، لوگ کہتے ہیں لوگ بتاتے نہیں تھے، لیدر جیکٹس ایکسپورٹ کرتے تھے، میں نے بتانا شروع کیا کہ میں یہ کر رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو اب وہ بزنس ٹائکون اور یہ سب باتیں انہوں نے کہاں سے لی؟ وہ برملا کہتے ہیں، نہج البلاغہ اور ائمہ کے اقوال، اور لوگ ان کی ٹیم میں بڑا رتبہ ہی نہیں پا سکتے جب تک مولا کے اقوال یا ائمہ کے اقوال نہ رکھ دیں۔ تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے کہ آپ ائمہ کے اقوال پہ عمل کریں، آپ کے منہ سے کسی امام کا نام نکلے، قول نکلے، اور آپ جو ہے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ دین کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو دنیا بھی مل رہی ہے۔ ایک دفتر میں 3 ڈپارٹمنٹس تھے، ایک تھا مارکیٹنگ مینیجر کا تھا، ایک دائیں طرف فائنینس کا تھا، اور بائیں طرف HR ڈپارٹمنٹ تھا۔ تو جو مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ تھا، جو کام وکالا تھا، تو وہ اس کی عادت یہ تھی کہ وہ اپنا کام جلدی سے ختم کرتا، اور جو اس کے دائیں طرف فائنینس والا ہوتا تھا اس کی بھی ہیلپ کرتا تھا، اور بائیں طرف جو HR کا تھا اس کی بھی ہیلپ کرتا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس کیا ہوتا ہے مسئلہ، ہم جب اپنا کام ختم کر لیتے ہیں ہم فیس بک نکال کے کھول کے واٹس ایپ کے میسیجز ادھر اس میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اسی دوران اس کے دفتر میں سپروائزر کی پوسٹ خالی ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم باہر سے لینے کی بجائے آپ میں سے کسی کو سلیکٹ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے فائنینس ڈپارٹمنٹ کے آدمی کو بلایا، اس سے جو ہے کہا ایکسپیرینس اور سب چیزیں پوچھو، اس نے کہا میرے پاس 10 سال کا ایکسپیرینس ہے فائنینس کا، یہ وہ کہ آپ مارکیٹنگ کے بارے میں جانتے کچھ نہیں، HR کے بارے میں جانتے، کہتے نہیں میں تو صرف فائنینس کے بارے میں جانتا ہوں۔ پھر HR کے ڈپارٹمنٹ کے آدمی کو بلایا، اس سے کہا کہ بھئی آپ میرے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس، میں ہر چیز جانتا ہوں، آپ مارکیٹنگ کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ جی نہیں۔ فائنینس کے بارے میں بھی جانتے ہیں؟ جی نہیں۔ اچھا مارکیٹنگ کے آدمی کو بلایا، اس نے کہا بھئی آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے؟ میرا صرف 2 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا فائنینس کے بارے میں؟ ہاں سر جانتا ہوں میں۔ اچھا آپ ان کے HR کے بارے میں جانتا ہوں؟ کہ آپ نے یہ نالج کیسے حاصل کی؟ میں اپنا کام ختم کر کے ان دونوں کی ہیلپ کیا کرتا تھا، تو ہیلپ کرتے کرتے میری ان دونوں کی بھی فیلڈ کی مجھے نالج ہو گئی۔ اب جب اس کو سپروائزر بنایا گیا تو یہ فائنینس والے HR والے پہنچ گئے، ہمارا 10 سال کا ایکسپیرینس، ہمارا 5 سال کا ایکسپیرینس، آپ نے 2 سال والے کو بنا دیا۔ کہ 2 سال والے کے پاس ایکسپیرینس کم تھا، لیکن آپ تینوں ڈپارٹمنٹس کی بشمول خود اس کی اپنی فیلڈ، تینوں ڈپارٹمنٹس کی اس کی نالج تھی۔ وہ تو ذہن میں کیا رکھ رہا تھا؟ اجتماعیت، جس کی اسلام دعوت دیتا ہے کہ رسول اگر مسجد نبوی میں کوئی نہیں آتا تو پوچھتے تھے کہاں ہیں وہ، 3 دن تک نہیں آتا تھا تو اس کی عیادت کے لیے پتہ چلتا تھا، بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے، جسے تیمارداری کے لیے یا عیادت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو یہ اجتماعیت آپ نے رسول سے سیکھی۔ اجتماعیت بہترین انسان بننے کے لیے ضروری ہے۔ انسان ایک ڈیفینیشن جو سوشولوجی میں ہم کہتے ہیں، ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل۔ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل، ایسے اینیمل ہے جس کو سوسائٹی چاہیے۔ ہر جانور اکیلے رہ سکتا ہے، انسان اکیلے نہیں رہ سکتا۔ آدم علیہ السلام نے بھی آخر میں کہا کہ اٹس بورنگ، سو بورنگ، آئی وانٹ اے پارٹنر، مجھے کوئی پارٹنر، مجھے کوئی ساتھی چاہیے۔ جنت سے بور ہو گیا آدمی۔ پتہ ہے یار، انسان اتنا پاگل ہوتا ہے دوسرے انسان کا، دوسرے ساتھی کا، جنت میں مل جائے گا نہیں یار، سو بورنگ، بس ہو گیا، دیکھ لیا میں نے سب چیزیں، اٹس انف، مجھے کوئی ساتھی دو مجھے۔ تو انسان از اے سوشل اینیمل۔ ٹیم ورک آپ کے پاس نہیں ہوگا
تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. دیکھیے اس نے ٹیم ورک چلایا اور ٹیم ورک کی وجہ سے اس کو ہیڈ بنا دیا کہ بھائی تم ٹیم کے کیپٹن بننے کے قابل ہو. اچھا ٹیم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 300 400 نہیں 2 افراد ٹیم بن جاتی ہے. عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا رسول اللہ نے کہ جب کب کی بات ہے یہ پیغمبر کے اعلان سے پہلے کہ فلاں جگہ آ جانا, وہاں ہم جو ہے وہ اپنی بکریوں کو ساتھ چرائیں گے, وہاں پہ اچھی چراگاہیں ہیں, صبح فجر کے بعد مثلا فلاں وقت پہنچ جانا. تو ہم دونوں چرا گئے. اچھا ہے کہ آپ کو کمپینین بھی مل جائے. رسول نہیں تھے, رسول یعنی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا. عمار یاسر ہو گئے لیٹ, تو وہ ہانپتے کانپتے پہنچے تو رسول وہاں کھڑے ہوئے تھے. کہیں گے سوری میں لیٹ ہو گیا, آپ جو ہے وہ تھوڑا سا انتظار کریں, اگر آپ چاہیں تو چلے جائیں, میں اپنی بکریوں کو چرا لوں گا. کہیں گے کہاں چلا جاؤں, میں نے تو ابھی شروع ہی نہیں کیا اپنی بکریوں کو چرانا. تو عمار یاسر نے کہا کیوں, تو کافی دیر ہو گئی ہے. کہیں گے نہیں, ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک ساتھ اپنی بکریوں کو چرائیں گے. دیکھیے کیا فیلنگز ہوئی ہوں گی. اور جب وہ اسلام آیا ہوگا, رسول اللہ نے پہلے یہی کہا ہوگا نا, اچھا آپ وہ ہیں جو فلاں چرگاہ میں میرا انتظار کیا کرتے تھے. کتنے لوگ آتے تھے رسول کے پاس مدینے میں, آپ وہی محمد وہی نا جو سیریا شام میں تھے میرے ساتھ, اور بزنس زبردست آپ کی ماشاءاللہ ڈیلنگ تھی, کیا آپ کا اخلاق تھا, میں تو اس وقت سے آپ سے متاثر تھا, آپ ماشاءاللہ پیغمبر میں بہت آسان تھا پھر پیغمبری کرنا. تو عمار یاسر 2 افراد تھے صرف, اور دیکھا جائے تو عمار یاسر کی غلطی تھی کہ وہ کیوں تاخیر سے پہنچے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے عمار یاسر کے ساتھ ایز اے ٹیم جسے کہتے ہیں. صحرا میں پہنچتے ہیں, بھائی کھانا پکانا ہے, کون کیا کرے گا, بھائی میں دمبا ذبح کروں گا, میں جو اس کی کھال اتاروں گا, میں جو ہوں وہ اس کا گوشت کاٹوں گا, میں جو ہوں اس کو پکاؤں گا, میں جو ہوں وہ دسترخوان لگاؤں گا, میں دسترخوان اٹھاؤں گا. رسول نے کہا کہ میں لکڑیاں جمع کروں گا آگ کے لیے. سب سے ٹف کام, بکرے ذبح کرتے ہوئے یا کھانا پکاتے ہوئے تو آپ ایک دوسرے سے چیٹ کر سکتے ہیں, بیٹھ سے گپ شپ. لکڑیاں ڈھونڈنے کا مطلب کہ ایک لکڑی یہاں ملی تو دوسری وہاں, تیسری وہاں, اور پتنی کتنا الگ چلنا. سب سے مشکل کام رسول نے لیا. تو لوگوں نے کہا رسول آپ کو کام کی کیا ضرورت, آپ بیٹھے ہم کرتے ہیں. کہیں گے نہیں, تم لوگ بھی کام کر رہے ہو تو مجھے بھی کام کرنا. تو یہ ہے ٹیم ورک. تو بزرگ ہوں, بڑے ہوں, چھوٹے ہوں, آپ کو ٹیم ورک کے ساتھ چلنا. اگر ٹیم ورک کے ساتھ چلیں گے, آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں ہم کہتے ہیں کہ بھی صفائی کرنی ہے, تم کو کرنی ہے, لو جھاڑن اور صفائی کرو پورے گھر کی, کتنا پہاڑ لگتا ہے. لیکن آپ کی امی, آپ کی بہن, آپ کا بھائی, کوئی بھی آپ کے ساتھ لگ جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے بات کرتے کرتے, جسے کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں لگتا. تو ٹیم ورک, اس شخص نے چاہا کہ میں ٹیم ورک سے آگے چلوں, اللہ تعالیٰ نے اس کو ہیڈ بنا دیا, حالانکہ اس کے پاس ایکسپیرینس کم تھا. تیسری چیز جو اس کے بعد آتی ہے, ایک پہلی چیز ہمدردی ہو گئی, تیسری ٹیم ورک ہو گئی, تیسری احساس ذمہ داری, اونرشپ جسے کہتے ہیں نا. دیکھیں کسی چیز کو اون کرنا ایک الگ بات ہے, اور کسی جگہ کام کرنا ایک الگ بات ہے. آپ اسکول میں ٹیچر ہیں, اپنا لیکچر لیا, چلے گئے, آپ کو نہیں پرواہ بھائی کون کیا کر رہا ہے. لیکن آپ نے دیکھا فلاں کلاس خالی, آپ اس میں چلے گا, بھائی یہ فری پیریڈ ہے, یہاں پہ کوئی نہیں ہے, اور جو ہے وہ میں پڑھانے آ گیا ہوں. ہمارے ایک سر تھے, اللہ ان کو جسے کہتے ہیں ان کے درجات بلند کرے, قمر عباس ان کا نام تھا, اور وہ ہمیں پڑھاتے تھے میتھس. تو ان کو پڑھانے کا بڑا شوق تھا, تو ان کو باقاعدہ کہنا پڑتا تھا کہ سر ٹائم ہو گیا پلیز. جس طرح یہاں پر ابھی انٹر کام سے بیل آ جاتی ہے, آواز آ جاتی ہے. تو ایک دفعہ وہ آ گئے, کہنے لگے خیریت. ہم نے کہا سر خیریت, آپ کا پیریڈ تو نہیں ہے, تو اس کا میتھس اسلامیات کا. کہنے لگے وہ تو پھر ٹیچر تو نہیں آئی ہے اسلامیات کی. تو ہم اور خوش, میں نے کہا اچھا, ہم نے کہا اچھا ہے. تمام لوگوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہنے لگے نہیں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں اسلامیات. کیا پڑھ رہے تھے آپ؟ سر ہم جنگ احد پڑھ رہے تھے مثلاً. وہ جنگ احد انہوں نے پڑھا ڈالی. تو وہ کلاس مجھے ابھی تک یاد ہے, وہ ان کا وہ لیکچر وہ یاد ہے. کیوں کہ وہ تھے میتھس کے ٹیچر, انہوں نے اسکول کو اون کیا. اب ایسے ٹیچرز ابھی تک یاد رہتے ہیں, اور ابھی تک ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں. تو جب آپ چیزوں کو اون کریں گے نا, ہمارے ایک مدرسے کے حوزے کے ہمارے استاد, یعنی میرے استاد تھے, انہوں نے یہ اب کراچی سے باہر کے آئے ہوئے تھے, انہوں نے ایک سی وی دیا, یہ میرے بیٹے کا سی وی ہے, اس نے بھی ریسنٹلی بی بی اے کیا. میں اتنی جان پہچان نہیں میری, آپ پلیز کسی کو دے دیں, اگر کوئی جاب واب ہو تو بتائیے گا. وہ ہم رکھ کے بھول گئے, اور شاید کہاں بھی 2-3 کو, لیکن ان کا کام ہمارے حوالے سے بنا نہیں. 1 سال بعد ہم ملے ان کے دوست سے, اور کہا کہ بھئی ان کے بیٹے کا کیا حال ہے, وہ جو جاب کے لیے پریشان تھے. کہنے ان کا بیٹا تو کیا زبردست جاب کر رہا ہے, کیا اس کی پروموشن لاکھوں میں کھیل رہا ہے, گاڑی یہ وہ.
تو ہم پریشان، ہم نے کہا وہ اتنا وہ تو نہیں تھا ہائی فائی، وہ تو خود پریشان تھے اپنے بچے کی جاب کے لیے، تو سی وی ہر کسی کو پکڑاتے پھر رہے تھے، مجھے بھی دی تھی۔ کہیں گے اصل میں ہوا کیا، اب سنیے ان کے بچے کی سٹوری۔ کہیں گے ان کا بچہ گیا، ایک جاب آئی، بچے نے جاب کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو 6 مہینے تک دیکھیں گے، جو اپرینٹسشپ ہوتی ہے ٹریننگ کے طور پہ، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے، کنفرم کریں آپ کی جاب۔ 6 مہینے کے بعد اس کمپنی کا باس، ہمارے استاد جو مولانا تھے، استاد بھی تھے حوزے کے، ان کے گھر آیا اور 2 لاکھ کا لفافہ ان کے ہاتھ میں دیا، کہیں گے میری طرف سے گفٹ ہے آپ کو۔ کہیں گے کون سے گفٹ؟ کہیں گے پہلے آپ پوری خبر سن لیں، آپ کے بچے کی ہم نے پروموشن کر دی ہے۔ کہیں گے اس کی تو جاب کنفرم ہونی تھی 6 مہینے بعد، کہیں گے ہم نے پروموشن کر دی ہے، اس کو اس کے آگے کی جاب دے دی ہے ابھی سے۔ کہیں گے یہ سب سمجھ میں نہیں آیا مجھے، کیوں؟ کہیں گے آپ کے ہمارے یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم اپنے امپلائیز کو چیک کرتے رہتے ہیں، یہ آپ کا بچہ جو ہے نا یہ وقت سے پہلے کام ختم کر لیتا تھا، میں نے کہا پھر یہ اٹھتا تھا، چکر لگاتا تھا ہر کسی کے پاس، اور تمہارا کیا کام، اس کا کر دیا، اس کا کر دیا، اس کا کر دیا، ہر کسی کا کام کر دیتا تھا۔ اچھا یہی نہیں، کولر لیک ہو رہا ہے تو وہ اس کی ٹوٹی نکالی، وہ اس کو فٹ کر دی، صحیح کر دیا۔ جا رہا ہے وہاں پہ بلب فیوز ہے، خود اپنے پیسوں سے بلب لایا اور بلب جو ہے لگا دیا۔ کبھی جو ہے ہمارا پی این نہیں تھا، ہم نے کہتے ہوئے چائے بنا کے لاؤ، پی این وہ تھا ہی نہیں ہمارا چائے بنانے والا، تو یہ خود اٹھا چائے بنائی اور دے دی۔ اور میں کافی عرصے سے اس کو نوٹ کر رہا ہوں، تو دفتر کی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا فرد، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں اس کا ہاتھ نہ ہو۔ اور کمپنی تو ہماری چل رہی ہے پروفٹ میں، لیکن ایسا انسان کہ میں اگر نہ بھی آؤں آفس تو مجھے اطمینان ہوگا کہ یہ آدمی، یہ لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ والد صاحب بھی بہت خوش ہوئے۔ اس باس نے سوال کیا کہ مجھے ایک بات تو بتائیے، یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ ایفیشینٹ ہے، اچھے مارکس لیا ہوگا اور درد دل رکھنے والا ہوگا لوگوں کی، لیکن یہ جو چھوٹے موٹے کام کرتا ہے نا، یہ کس؟ ہمارے یہاں بچیاں تھوڑی پڑھنے لکھنے لگ جائیں، امی میں کوئی کفگیر چلانے کے لیے تھوڑی پیدا ہوئی ہوں، میرے ہاتھ میں تو اسٹیتھوسکوپ ہے، آپ کو پتہ نہیں میں میڈیکل کر رہی ہوں، میں ایم ڈی گیٹ میں پاس ہو گئی ہوں، آپ دیکھیے گا اب کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ۔ یہ آملیٹ یہ آپ کسی اور کو سکھاتے ہیں، بھیا بیٹا دہی لا دو، میں امی دہی لانے کے لیے، دہی کی دکان پہ، میں تو مریخ بجانے کی، میں تو کیلیفورنیا اور اس کی ہارورڈ یونیورسٹی میں ایڈمیشن، آپ وہ مجھ سے پوچھیں گے تم کیا کرتے ہو، میں کہوں گا دہی ٹماٹر لاتے رہا ہوں، میرا کوئی وہ تو نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں تو بچے کیا، بچیاں کیا، ہر کوئی آنکھ دکھانے لگتا ہے، امی آپ کیا، آپ کو نہیں پتہ یہ جو ہے نا میں کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئی ہوں۔ تو وہ وہی چھوٹے چھوٹے کام، تو وہ تو پتہ ہوگا نا ان کو کس طرح کے لوگ آ رہے ہیں آج کل۔ تو یہ لیکچر میرے خیال میں 10 پوائنٹس مجھے بتانے تھے، کون سا میں پوائنٹ بتا رہا ہوں؟ تیسرا، تو شاید ناک ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ کے بچے نے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہاں سے سیکھی؟ اور یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں، عموماً مینیجر لیول کے یا بڑے گریجویٹ جو ہوتے ہیں MBA BBA کے، یہ لوگ تو یہ کام نہیں کرتے۔ کہیں گے ہمارے یہاں سب بچے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، جب ایام اذاں آتے ہیں نا تو ہم ان کو یہ چھوٹے کام سکھاتے ہیں، سبیل پہ بیٹھ کے لوگوں کو پانی پلانا، دریاں بچھانا، اپنی امام بارگاہ کی صفائی کرنا، راستے سے جا رہے ہیں تو کوڑا اٹھانا، کہ یہ ہم ایام اذاں میں سکھاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام۔ اور یہ چھوٹے کام نہیں ہیں، یہ تو ہم لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، ایک صاحب کی اپنی گاڑی میں جا رہے تھے اور کوڑا اٹھا کے اپنی گاڑی کی ڈگی میں ڈال رہے تھے، گاڑی چل رہی ہے آہستہ آہستہ اور پیچھے وہ جا رہے ہیں، ان کی ویڈیو بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ جو ہے اپنا منہ موڑ رہے ہیں، تو وہ لگ رہا ہے کہ مجھے کہیں اور سے مریخ سے آئے ہوں گے، ورنہ یہاں کوئی اچھا کام کرے اور مووی نہ بنائے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں کام سکھائے جاتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اونرشپ، آدمی چیزوں کو اون کرے۔ ایک لڑکے کا انٹرویو ہوا، اس سے پوچھا گیا، ہاں اس کمپنی کا جو وہ تھا نا سیٹ جسے کہتے ہیں، سیٹ نے کہا انٹرویو میں میں بھی بیٹھوں گا۔ اب وہ باس اور یہ تمام لوگ پڑھے لکھے لوگ تو وہ پریشان ہوں گے، کمپنی کا سیٹ بیٹھے گا، پتہ نہیں اوٹ پٹانگ کیا سوال کر لے، کہنا ٹھیک ہے سر بیٹھ جائیے گا لیکن سوال کرنے میں ایک سوال کروں گا صرف، اور وہ بھی بہت آسان سا ہوگا، کہنا اچھا ٹھیک ہے، اب وہ جو بھی آتا اس سے پوچھتے یہ وہ، تو آخر میں ایک سوال کرتا، آپ کے خیال میں مینیجر بننے کے لیے سب سے اچھی کوالٹی کیا ہونی چاہیے؟ تو یہ سوال کرتا، کوئی کہتا ہے سر مینیجریل اسکل ہونی چاہیے، مینجمنٹ اسکل ہونی چاہیے، کہتے ہیں سر لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے، اسٹریٹجی، سر یہ سر وہ۔ ایک عام سے حلیے میں ایک شخص آیا، بیٹھا، اس نے انٹرویو دیا،
کہیں گے بیٹا یہ بتاؤ کہ مینیجر بننے کے لیے سب سے اچھی خوبی کیا ہے؟ اس کا سر سب سے اچھی خوبی یہ ہے کہ آدمی یعنی مینیجر جو ہے کمپنی کو اپنی ملکیت سمجھے، اور سمجھے میں مالک ہوں. اب اس کو پتہ نہیں تھا یہ مالک سامنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ یہ سمجھے کہ میں مالک ہوں اور مجھے ہی چلانی ہے، اور مالک اس پہ چھوڑ دے اور وہ سمجھے جو پروفٹ جو لاس ہوگا وہ مجھے ہوگا. ابھی جو انٹرویو لینے والے ہیں وہ پریشان ہو گئے کہ نہیں یہ تو کباڑا کروائیں گے، یہ تو کمپنی پہ قبضہ کرنے کی سوچ رہے ہیں. کہیں گے اچھا میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہ مینیجریل اسکل یا اونرشپ یا احساس ذمہ داری آپ کہاں سے لیں گے، اس کی ڈگری کہاں سے ملے گی، اس کا ڈپلوما یا ٹریننگ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ غور سے سنیے گا. دیکھو بیٹا میں نے انٹرویو پاس کر دیا، آپ کو مینیجر کی جاب مل گئی، مجھے صرف یہ بات بتا دو تم میں یہ خوبی یہ بات کہاں سے آئی کہ چیزوں کو اپنا سمجھنا احساس ذمہ داری؟ تو اس نے کہا میں نے یہ احساس ذمہ داری اپنے باپ سے سیکھی. کیسے؟ کہ میرے باپ تھکے ہوئے آتے تھے، بلب فیوز ہوتا تھا تو کہتے تھے بیٹا یہ بلب لے آؤ، بیٹا یہ اسٹول لاؤ، یہ کرو وہ کرو. کوئی چیز باہر پڑی ہوتی ہے تو اس کو سیدھا کر دیا کرتے تھے، کسی کی جوتے کہیں پہ پڑے ہیں اس کو وہاں رکھ دیا کرتے تھے. پھر آگے پوچھتے بھی تھے کیا کیا صبح سے لے کے کیا کیا کرتے رہے، جو کام کیا تھا وہ کیا کہ نہیں دیا تھا. اور ہمارے مسائل، امی کے مسائل، میرے مسائل، بڑوں کے مسائل اور باقی مسائل بھی، کوئی نہیں ایک چیز کھانے میں کم ہے تو وہ اپنا کھانا چھوڑ کے چلے جا کرتے تو وہ اون کرتے تھے. تو وہ میرے ابو ایک دفعہ بیمار پڑے تو مجھ پہ ساری ذمہ داری پڑ گئی. تو مجھے احساس ہوا کہ جب آدمی ایسا احساس ہے، پہلے میں سوچتا تھا کہ ابو اتنے سارے کام کیسے کر لیتے، تو اب مجھے احساس ہوا کہ انسان اگر اس پہ ذمہ داری پڑے تو ہر چیز اس کی ہوتی ہے. وہ معاشرے میں اگر کوئی غلط کام بھی ہو رہا ہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ غلط کام میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں اس کو روک نہیں پایا، یعنی مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، مجھ میں اتنی تاثیر نہیں ہے. تو اونرشپ، احساس ذمہ داری، احساس ملکیت، آفس میں نہیں، خود آپ اپنے گھر میں احساس ذمہ داری پیدا کر لیں. آپ امام بارگاہ میں ہیں، کوڑا کرکٹ اکثر پڑا ہوا ہوتا ہے، ہمیں وہی نہیں ہوتا، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جو ہے وہ اٹھا کے اس کو کونے میں ڈالیں. تو اونرشپ یا احساس ذمہ داری جو خود اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آدمی اپنے طور پہ آس پاس دیکھے وہ کیا کر سکتا ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہوگا. اگر وہ اس کی سکت رکھتا تھا تو یہ خود بخود آپ کو ترقی کے زینوں پر خود بخود آپ کو ایک کامیاب انسان بنا سکتی ہے. ایک درود پڑھتے محمد والے محمد. چوتھی چیز ہے افو درگزر، اگنور کرنا. جسے کہتے ہیں نا کہ وی آر دا ججز فار دا پیپل اینڈ وی آر دا لائرس فار آور سیلفس. ہم دوسروں کے لیے جج ہیں اور اپنے لیے وکیل ہیں. دوسروں کے لیے جج مطلب ججمنٹل ہیں، فوراً فیصلہ سنا دیتے ہیں، ارے یہ تو بہت گمراہ لوگ ہیں، ارے یہ تو گناہ گار ہیں، ارے یہ تو کافر ہیں، ارے یہ تو جہنمی ہیں، ارے پیسہ، ارے یہ سب حرام کا پیسہ، ارے ان کا ماضی تمہیں نہیں پتہ، حال تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ارے یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں سب دکھاوے کی نمازیں. یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بارے میں آپ نے غلط گمانی یا بدگمانی بہتان تراشی نہ کی. آپ ارے جی آپ کو معلوم ہے دونوں زمانے کے ساتھ بھی چلنا پڑتا ہے، میں تو انہیں پسند نہیں کرتا رشوت، لیکن اگر تحفہ وفہ مل جائے تو آپ کا بیٹا ارے جوانی ہے بیچارہ، جوانی کے دن ہے، سدھر جائے گا، ہماری عمروں کو پہنچے گا. بھئی یہ آپ کے گھر میں یہ ارے اتنے سارے کام ہوتے بیگم کو، اب کیا کیا سنبھالے. یعنی یہ دوسروں کی بیگم، دوسروں کے بچے، دوسروں کی کمپنی، دوسروں کی کمائی غلط اور آپ کی ہر چیز صحیح. تو یہ کیا ہے، دوسروں کے لیے آپ جج بن جاتے ہیں، اپنے لیے لائر ایکسکیوزز ایکسپلینیشن دیتا ہے نا. تو آپ کو اپنے لیے جج بننا چاہیے، میں برا ہوں یا میں اچھا ہوں یا جو بھی ہے، اور دوسروں کے لیے لائر. امام فرماتے ہیں، چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہم صلی علی، کہ میرے جو ملازمین ہیں وہ بات پہ عذر تراشتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو امام نے کہا تو قبول کر لیا کر. کہیں گے امام لگتا ہے صاحب کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. امام نے کہا تو قبول کر لیا کر. تو اس نے کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی جھوٹا عذر نہیں بچتا، کچھ نہیں بچتا، یعنی کوئی عذر نہیں بچتا. کیا کریں، وہ سب تو بہانہ بنا چکے ہوتے ہیں، جیسے بچے بھی اکثر کرتے ہیں. تو امام نے کہا اگر ان کے پاس کوئی عذر نہ ہو تو خود تراش لیا کر، خود کہہ دیا کر بیٹی آپ بھول گئی تھی، کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہوگی نا، آپ بیل آپ نے دروازہ دیر سے کھولا، ہو سکتا ہے آپ پڑھ رہی ہوں، آپ کو آواز نہیں ہو، کسی فون پہ بات کر رہی ہوں، آپ امام نے کہا تو خود تراش لیا کر. یعنی اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اگنورنس کی امپورٹنس. 2 آنکھیں کیوں دی ہیں؟
اس لیے دی کہ اگر آپ ایک آنکھ بند کریں تو دوسری سے کام چلا لیں. تو ایک آنکھ جو بند کرنی ہے وہ لوگوں کے عیوب سے بند کرنی ہے, لوگوں کی طرف سے بند. لوگ کیا کر رہے ہیں بھائی چھوڑیں آپ. ایک آنکھ جو کھلی رکھنی ہے وہ اپنے لیے, کہ آپ کو راستہ جسے کہتے ہیں. یہ جو کیمرے آئے ہوئے ہیں آج کل, 90s کی بات ہے, ہمارے ایک دوست تھے, اس زمانے میں نیا یہ کیمرہ آیا تھا. اسکرین پہ آپ 6 کیمرے کھول لیں, ہر کمرے میں ایک کیمرہ آپ لگا دیں. اب ان کو بڑا شوق ہو گیا, بڑا مزہ آیا کہ بھئی کون کیا کر رہا ہے, کون جو ہے وہ کھانا کھا رہا ہے اور کتنی دیر تک کھا رہا ہے, کون اپنی سیٹ پہ کتنی دیر تک غائب رہا, کون جمائی لے رہا ہے, کون انگڑائی لے رہا ہے. کینیڈا میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کراچی میں ایک اسکول کو چلا رہے ہیں اور کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں اسی طرح. اب ہوتا یہ تھا کہ بھئی یہ صاحب 15 منٹ میں کیوں آ رہے ہیں, ان کو 10 منٹ میں آ جانا چاہیے. یہ صاحب جو ہے اس طرح کیوں بیٹھے ہیں, یہ صاحب فارغ کیوں. اتنا انہوں نے ناک میں دم کر دیا اپنے امپلائیز کا کہ سارے کے سارے امپلائی ان کے خلاف ہو گئے. ان کو کوئی بیماری نکل آئی, انویسٹمنٹ کا کام تھا. انہوں نے ملازمین نے جو تنگ آ گئے تھے, جن کو وہ بار بار بلا کر ذلیل کرتے تھے, یہ کہنا شروع کر دیا انویسٹرز کو کہ بھائی یہ تو بیمار ہو گئے ہیں, ڈاکٹروں نے جواب دے دیا, آپ اپنے پیسے نکلوا لیں. اس میں انہوں نے ایک ملازم کو نکال بھی دیا تھا. جس کو نکالا تھا اس نے سارے فون نمبر لے کے ایک صاحب آئے, ان سے پیسے نکلوانے لگے. یہاں تک نوبت آ گئی تو انہوں نے کہا بھائی میں تو ڈیفالٹ ہو گیا ہوں, میرے پاس پیسے نہیں دینے کو. پولیس آ کے ان کو تھانے پہ لے گئی. خیر اب ان کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. لیکن یہ دیکھیں آپ کہ آپ نے اتنی زیادہ لوگوں پہ نظریں اور لوگوں کی کوتاہیاں, لغزشیں, خطائیں گننا شروع کر دیں. اگر یہ خطائیں, لغزشیں خدا آپ کی گننا شروع کر دیں. زید بن حارثہ رسول کے غلام تھے. آپ کو معلوم ہے جب ان کے قبیلے والے ان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. کیوں؟ کہیں گے کہ میں رسول کے ساتھ بہت خوش ہوں. کہیں کیوں؟ کہیں رسول نے آج تک مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ جو ہیں وہ کام دیا جائے آپ کو اور آپ کام نہ کریں, اور آپ کام ہی نہیں, جسے کہتے ہیں کہ اپنی مرضی سے. رسول پوچھتے نہیں تھے. ایک دفعہ یہ ہوا, رات کا کھانے پہ وہ انتظار کرنے لگے, رسول نہیں آئے. کافی دیر تک جب نہیں آئے, وہ سمجھے کہ فلاں صحابی کی دعوت پہ چلے گئے ہوں گے, جس کا امکان تھا. تم چلو میں ان کے حصے کا کھا لیتا ہوں. اکثر بھی انہوں نے کھا لیا کھانا ان کا. کہتے ہیں کہ رسول واپس آئے اور سو گئے, کچھ پوچھا ہی نہیں. دوسرے دن صحابہ سے پوچھا بھی دعوت کیسے نکلیں؟ کوئی دعوت نہیں ہوئی. سب اپنے گھر واپس گئے, اپنے گھروں کو جا کے کھانا کھایا. اور کہہ رہے ہیں کبھی بھی رسول اللہ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا دوسرے تیسرے ایک ہفتے 7 دن بعد کہ تم نے میرے حصے کا کھانا کیوں کھایا. تو یہ بات ہو گئی تھی, اتنی محبت ان کو کہ جب ان کے باپ, اصلی حقیقی باپ ان کو لینے, ایک جنگ میں وہ آئے تھے غلام بن کر, قیدی بن کر, رسول کے گھر میں رہنے لگے. تو جب ان کے باپ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کہ میں رسول کے ساتھ بہت خوش ہوں, اور جیسی محبت مجھے رسول نے دی ہے میرے حقیقی باپ نے بھی نہیں دی. ام ہانی کوئی اسٹوڈنٹ ہے یہاں پر, ان کو نیچے بلا رہے ہیں. تو رسول اللہ نے ان کو یہ ہے افو درگزر کے آدمی جو ہے وہ اگنور کرے. ایڈیسن کا نام سنا ہوگا آپ نے, اس کی مدر کا جو قصہ ہے. تو وہ کیا ہے کہ جب اسکول سے خط آیا تو ان کی ماں نے کہہ دیا کہ اسکول سے خط آیا ہے کہ تم بہت بریلینٹ بچے ہو, تمہارا آئی کیو بہت ہائی ہے اور تمہارے لیول کا کوئی ٹیچر نہیں ہے. اب بتائیں, وہ تو یہی کہے گا نا کہ میری ماں کیسے جھوٹ بول سکتی ہے, اور یہ تو خط میں لکھا ہوا ہے. اس وقت اس نے نہیں پڑھا, ماں مر گئی کافی عرصے کے بعد. جب ایڈیسن نے پڑھا تو وہ جو ہے پریشان ہو گیا, حیران ہو گیا کہ ماں کے ایک جملے نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. تو اگر آپ افو درگزر سے کام لیں گے, کچھ لوگوں کو آپ یہی سمجھ کے اگنور کرتے ہیں کہ بھئی جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے اگنور کر رہا ہے. کسی نے کہا نا بھی اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. کہنا اللہ آپ کو بعض اوقات بن مانگے بھی تو دے دیتا ہے. آپ یہ سوچ لیں, آپ کتنے لوگ ہیں جو آپ سے کمتر ہیں, آپ سے قابلیت میں بہتر ہیں, ڈگری میں بہتر ہیں, لیکن آپ سے پیچھے رہ گئے. کوئی بیماری ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی فقر و فاقہ ہے, کوئی روگ ہے, کوئی خاندانی ناچاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے. تو آدمی جو ہے وہ افو درگزر سے کام لے. انسان جو ہے کچھ چیزوں کو بھلا دے, کچھ چیزوں کو یاد رکھے, لیکن افو درگزر کیے بغیر آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے. اگر آپ لوگوں کی لغزشیں اور مسٹیکس کو بس جمع کرتے رہے تو پھر آپ ہمیشہ اسی میں مبتلا رہیں گے.
پانچویں بات، پانچویں خصوصیت جو ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے، جو اس کی کامیابی کی بھی جسے کہتے ہیں کہ دلیل ہے، وہ ہے حسن ظن، پازیٹیو تھنکنگ یا بی پازیٹیو ہونا۔ آپ نے سنا ہوگا بھی جیسے ایک گلاس ہے، آدھا گلاس خالی آدھا گلاس بھرا ہوا، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ بھرا ہوا ہے۔ غلط، آپ کو کہنا چاہیے کہ پورا گلاس بھرا ہوا ہے، آدھا گلاس پانی سے اور آدھا گلاس ہوا سے۔ وچ ون از امپورٹنٹ؟ ہوا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پانی؟ ہوا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو پھر آپ ناک بند کر لیں آدھے گھنٹے کے لیے، آپ زندہ رہ سکتے ہیں؟ پانی کے بغیر آپ 3 دن 4 دن 10 دن میڈیکل سائنس کے مطابق زندہ رہتے ہیں، اور ہوا کے بغیر؟ تو گلاس پورا بھرا ہوا ہے، یعنی اگر اس میں پانی بالکل نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے، پورا ایئر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے پازیٹیو اپروچ۔ زندگی میں آپ یہ پازیٹیو اپروچ رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسے کہتے ہیں کہ ہمیں کرونا میں ایک شخص کو جب آکسیجن لگائی جا رہی تھی، اس نے پوچھا یہ آکسیجن کتنے کیا خرچہ ہے؟ $100 پر ڈے۔ تو وہ سن کے رونے لگا کہ آپ گھبرائے مت، اس کا خرچہ گورنمنٹ دے رہی ہے، آپ کو نہیں دینا ہے۔ کہنا نہیں، میں روز بات پہ رہا ہوں کہ میں اب تک روزانہ 24 گھنٹے 7 days a week $100 پر آور کے حساب سے آکسیجن استعمال کرتا رہا، لیکن کبھی میں نے اللہ کا پیسے تو دور کے بعد اللہ کا شکر نہیں ادا کیا، اور اب مجھے یہ $1 پر آور کے حساب سے مل رہی ہے، تو اب مجھے احساس ہو رہا ہے۔ تو پازیٹیو اپروچ جسے کہتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں کہ an optimist sees opportunity in every risk, a pessimist sees risk in every opportunity۔ یعنی ایک حسن ظن رکھنے والا ہر خطرے میں ایک موقع، چانس کامیابی کا ڈھونڈ لیتا ہے، اور ایک سوء ظن رکھنے والا ہر موقع میں خطرہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایک بے روزگار دوست، اس کے بعد اس کا دوسرا دوست گیا، بھاگا، اس کو اٹھایا، آنکھ ملتے ہوئے اٹھا، اب آفس تو جانا نہیں ہوتا، کہہ لیں گے میں نے تمہارے لیے جاب ڈھونڈ لی ہے، کل آ جانا صبح 9 بجے انٹرویو ہے۔ کہیں 9 بجے؟ میں تو 12 بجے سو کے اٹھتا ہوں۔ آپ بے روزگار ہیں، آپ کو عادت ہو گئی ہے 12 بجے سونے کی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں جو ہوں 12 بجے ہی انٹرویو دے سکتا ہوں، میں 9 بجے نہیں دے سکتا۔ تو یہ ایک امریکی آیا، کہہ لیں گے مجھے کراچی میں بزنس کرنا ہے، میں نے سنا بڑا اسکوپ ہے یہاں پر، کہہ لیں گے بھئی کراچی والے تو یہاں سے تنگ ہے، بھاگ رہے ہیں یہاں سے۔ تو اس نے کہا نہیں میں دیکھتا ہوں۔ تو اس نے پوری دکانیں بازار دیکھے، پھر کہہ لیں گے میں یہاں پہ دودھ کی دکان کھولوں گا۔ کہیں گے سر آپ کوالیفائڈ آدمی ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو کہیں اور جانا چاہیے۔ کہیں گے نہیں، کہیں گے کیوں آپ نے؟ کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے دودھ والے بڑے بدنام ہیں۔ کہیں گے کیوں؟ کہیں یہاں پہ دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے، تو بہرحال یہ ملاوٹ ہوتی ہے اور آپ خواہ بدنام ہوں۔ کہیں میں اسی لیے تو کھولوں گا کہ میری دکان مشہور ہو جائے کہ یہ واحد امریکی ہے جو کہ دودھ میں پانی نہیں ملاتا، نہ پانی میں دودھ ملاتا ہے، جو بھی ہے۔ اس کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی عدالتوں میں جب ڈھونڈا گیا تو پتہ چلا کہ 2 بہترین قاضی یا جسے کہتے ہیں کہ جج نکلے، ایک پارسی تھا ایک ہندو تھا۔ تو اب یہی رہ گیا کہ باہر کے لوگ یا گورے لوگ آ کے جو ہے وہ دودھ کی دکان چلائیں یا کمپنی چلائیں یا کوئی کام کریں جس میں لوگوں کو یقین ہو۔ ہوتا نا کہ گورا ہو کسی بھی ادارے میں آپ رکھ دیں، آپ کہیں گے کہ ہاں بھیا باہر کی ڈگری ہو، تو آپ کہیں گے باہر کی ڈگری ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے چیٹنگ فراڈ سے نہیں حاصل کی ہوگی۔ تو ایک دفعہ ہڑتال بھی فارماسیوٹیکل کمپنی نے میٹنگ کی، کہہ لیں گے بھائی آ جائیں آپ، تو لوگوں نے فون کیا بھائی ہڑتال ہے آپ کیوں بلا رہے ہیں، آپ بڑا رسک ہے۔ کہہ لیں ہڑتال میں آپ جائیں گے تو ڈاکٹر یاد رکھے گا، یہ وہ سیلز ایجنٹ تھا، سیلز مین تھا جو ہڑتال کے دن بھی آیا تھا۔ تو عید والے کے دن لوگ آیا تھے بعض اوقات عیدی لینے کے لیے، تو جس دن چھٹی ہو اسی دن اگر آپ کام کریں تو لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ نے جو ہے ماشاء اللہ بہت کام کیا اور آپ جیسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ غالباً ہمارے 5 تو ان کے حساب سے ختم ہو گیا، ہمارے حساب سے ابھی جاری ہے 5 مزید پوائنٹ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔